नाजरीन, 14 जुलाई 2019 को डेली मेल लंदन के अंदर एक स्टोरी छपी थी। डेविड रोज रिपोर्टर, उन्होंने स्टोरी की थी। उसके स्टोरी के अंदर उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था कि कुछ पैसे आए थे बाहर से डेफर्ड के जरिए। वो पैसे पाकिस्तान पहुंचे, वो जब पंजाब के अंदर उस वक्त के जो चीफ मिनिस्टर थे माजी के अंदर, उन्होंने वो पैसे वो बुनियादी तौर पर जलजिला शुदगान के लिए थे और पैसे वो कहीं मिसमैनेज हुए, दाएं बाएं हुए, वो सारी की सारी स्टोरी हुई। उस स्टोरी को चैलेंज किया शहबाज शरीफ साहब ने और इनके दामाद ने, और हरजाने का केस कर दिया रिपोर्टर के खिलाफ। अब वो केस चल रहा है। अब लेटेस्ट जो इतलात आई हैं, जो लेटेस्ट अदालत की तरफ से हुक्मनामा आया, उस हुक्मनामे के तहत क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और उनके दामाद इमरान अली यूसुफ साहब बार बार इल्तवा मांग रहे हैं, जवाब जमा नहीं करवा रहे, तो उसकी मद में वहां से अदालत ने उनको जुर्माना कर दिया। अब शहबाज शरीफ साहब को यह फरमाया गया है, उनको हुक्म दिया गया है कि वो 23 नवंबर 2022 तक 30,000 जो लीगल कॉस्ट, उस मुकदमे का जो खर्चा है वो जमा करवाएं। इसी तरह इमरान अली यूसुफ को भी 27,000 और वो भी जमा पैसे करवाएं लीगल कॉस्ट, क्योंकि बार बार अदालतें वहां पे लग रही हैं। वो तो लंदन है, यूके है, वहां पे तो चौधरी साहब आपको पता है अदालतें जिस अंदाज से काम करती हैं। ये का सारा मामला है। इस स्टोरी के हवाले से हमने लंदन से इरफान हाशमी साहब को भी दावत दी है, थोड़ा सा वो भी हमें समझाएं कि मौजूदा जो इस वक्त जो चीजें जिस अंदाज से डेवलप हो रही हैं इस केस के हवाले से, ये कितना जो है मुश्किल एक लीगल मामला या लीगल चैलेंज बनने जा रहा है शहबाज शरीफ साहब और उनके जो दामाद हैं इमरान अली यूसुफ साहब। जी हाशमी साहब, थोड़ा सा बताइएगा कि अब इस केस की नोयत क्या है और किस स्टेज पर मौजूद है ये केस। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक तो खबर मैं आपको बता दूं कि ये 27,000 पाउंड हैं और 30,000 पाउंड हैं दोनों को। दूसरी बात यह है कि ये केस है अली इमरान वर्सेस ANL एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड और शहबाज शरीफ वर्सेस एसोसिएटेड न्यूज़पेपर लिमिटेड। ये डेविड रोज को इन पर्सनल कैपेसिटी इन्होंने इनके खिलाफ डेफेमेशन नहीं किया। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि अदालत में बहुत अरसे से अली इमरान और उनके वकील और शहबाज शरीफ और उनके वकील, दुनिया की सबसे महंगी जो कंपनी थी कार्टर रक को उन्होंने हायर करके ये कहते रहे कि जनाब पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब बिजी हैं, वक्त दिया जाए, अनफेयर ट्रायल हो रहा है, प्रेजुडिस है। और फिर उन्हें टेक्निकल प्रोसीजर्स जो थे उनको बतौर प्ली इस्तेमाल करके इस केस में डिलेइंग टैक्टिक्स करते रहे। आपको याद होगा कि 2 बरस डेली मेल ने डिफेंस फाइल अपना नहीं किया था, लेकिन 14 फरवरी 2022 को फाइल कर दिया गया। उस वक्त से लेकर आज तक अब इस डिफेंस का फाइल करना है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, आम जो हमारी पाकिस्तान के लोग हैं उन्हें समझाने के लिए, डेफेमेशन केस किया गया, हत्या इज्जत का दावा दायर किया जाता है न्यूज़पेपर के खिलाफ। उसके ऊपर डेली मेल ने सबूत देने थे, वो सबूत दे दिए गए। अब इसका एक जवाब आना है जिस पर डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल की गई। और मीनवाइल एक दरखास्त दायर की जाती है शहबाज शरीफ और अली इमरान के वकीलों की तरफ से कि जनाब गैर मुइना मुद्दत के लिए इस पर स्टे दे दिया जाए। अदालत ने उठाकर इस दरखास्त को बैन मारा है और अब अदालत ये कहती है कि अगर आप 13 दिसंबर को, उस पर टाइम भी लिखा गया, अगर आप इस डिफेंस का जवाब नहीं देते जो सबूत अदालत में डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल पेश किए गए हैं डेली मेल की तरफ से, तो आपका केस स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा। आप याद रखें जिस जुर्माने की आप बात कर रहे हैं ना, ये 27,000 पाउंड और 30,000 पाउंड जुर्माना हुआ है, क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट नुकता इसलिए भी है कि जब आप अपना केस हार जाते हैं और आपको दूसरी पार्टी के पैसे देने पड़ते हैं, प्रेपरेशन, केस की हियरिंग, जितना खर्चा हुआ है, तो ये एक इंतहाई अहम नुकता है। और फिर सबसे अहम खबर जी इरफान, देखें वो रिपोर्टर साहब यही बता रहे हैं कि जो मैंने स्टोरी की है, मेरे पास तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और मैंने कोई हवा के अंदर स्टोरी नहीं की। स्टोरी के पीछे एक इन्वेस्टिगेशन एक जो कि रिपोर्टर करता है, वो कहते हैं मैंने की और तमाम तहकीकात के बाद ये स्टोरी की। जब ये स्टोरी छपी तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब का इनिशियल क्या रिस्पांस था, शहबाज शरीफ साहब का क्या रिस्पांस था, ये सुनिए। बरतानिया का वो जो अखबार है ऑनलाइन डेली मेल, रिपोर्टर है मिस्टर रॉस, उसको पेनल्टीज हुई हुई है। उस अखबार को अब कई सेंसोर्स मिल चुके हैं। बदतरीन वार है इमरान खान का मेरे खिलाफ और उसके साथियों का। ये एटमी हमले से कम नहीं है। मैं अपने दोस्तों, साथियों और पाकिस्तान के अवाम के साथ मिलकर पाकिस्तान की इज्जत को हम बरतानिया की अदालत में रिस्टोर करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मेरी बात याद रखें, अल्लाह ताला के फजल। बिल्कुल, ये हमारी भी ख्वाहिश है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इज्जत रिस्टोर हो, लेकिन इज्जत रिस्टोर तो पहले 27,000 पाउंड थे, 30,000 पाउंड थे, जुर्माना हो गया ना। अच्छा वही ना। अच्छा वो चौधरी साहब उन्होंने कहा था फैसला आया तो मैं क्या करूंगा, सुने जरा क्या कहा उन्होंने शहबाज साहब ने।
برطانیہ کی عدالتوں میں فیصلہ میرے خلاف آیا تو میں پوری قوم سے معافی مانگ کر میں سیاست سے اپنا کنارہ کش ہوں گا اور ہر قسم کی سزا قبول کروں. اب یہ آپ کی جو صاحب بالکل بات صحیح ہے کہ اصل تو مسئلہ پہلے پیسے جمع کروایا نا, اس کے بعد انہوں نے کہا جی لاہور ہائی کورٹ جا رہا ہوں, وہاں پہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لندن ہائی کورٹ کی بات کر رہے ہیں ہم کہ وہاں پہ میں جو بالکل دعویٰ کر رہا ہوں اور سب ساری. اچھا سر, یہ پہلے سونے جوئی صاحب, اس کے بعد عرفان صاحب کے پاس جاتے ہیں. جی, سٹوری جو من گھڑت چھاپی گئی یہ عمران خان نیازی کی ہدایت پہ چھاپی گئی, اور جو شہزاد اکبر ان کے جو چاپلوس ہیں انہوں نے ان کی ہدایت کے اوپر منون عمل کیا. اور وہ سوالات دن رات مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرے 18 سوال ہیں, میرے 10 سوالات ہیں. آج ان تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہ کہ میں برطانیہ کی ہائی کورٹ میں سالڈ فیکٹس کے سہارے میں آئی ہیو گون ٹو لندن ہائی کورٹ, اور انشاءاللہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب تسی پھنس گئے ہو. سنیں ذرا, ان کی عدالتوں کے اندر یہ چلا گیا ہے شہباز شریف, اور اب انہوں نے 8 یا 9 دسمبر کو اس کو بلا لیا ہے, اس سے جواب مانگے ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ کدھر پھنس گیا جا کے. اور ان کے لیے سب سے بڑا اب یہ چیلنج ہوگا شہباز شریف کے لیے کہ عدالت میں اب انہوں نے بتانا پڑے گا کہ کیا جو اس نے الزامات لگائے, اور اس نے بڑے جو ان کا اخبار ڈیلی میل ہے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں اس کی چوری. جی جوئی صاحب, آپ سوال پوچھ رہے تھے ہاشمی صاحب سے. عرفان ہاشمی صاحب, آپ تو ہمارے نزدیک ایک محنتی اور ذہین اور ویل کنیکٹڈ جرنلسٹ ہیں. وی آر پراؤڈ آف اے پاکستانی اوریجن جرنلسٹ ورکنگ ان UK. ہیونگ سیڈ دس, آپ کے جو مخالف ہیں, ایک اور چینل والے ایک شاہ نامی شخص ہے, اور پھر یہاں ایک وزیر صاحب آئے ہیں, اور کئی اور ہیں کہ جی یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے, یہ تو ڈیلی میل بھی غلط ہے, ہمارے خلاف نہ تو کوئی جرمانے ہوئے ہیں, یہ گاڑ کے چیزیں بتائی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ڈٹائی جو ہے, یہ جو بالکل واٹ از دس؟ کبھی وہ کہتے ہیں عمران خان کو زخم نہیں ہوئے, کبھی کہتے ہیں یہ کیس جھوٹ ہے. بتائیں سر, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے جب یہ مریم اورنگزیب نے کہا تھا نا کہ ہم نے اپنا جواب دے دیا, انہوں نے جواب نہیں دیا, تو پھر پوچھو نہ کرو کہ جرمانہ کی کل تو ہے. پھر اسے بھی پوچھا جائے کہ 13 تاریخ کو آپ کو عدالت کیوں کہہ رہی ہے کہ جواب جمع کراؤ, نہیں تو ہم خارج کر دیں گے. جو صاحب سب سے اہم جملہ یہ پاکستان کے عوام کو بتانا اور عدالتی نظام کو بتانا بڑا ضروری ہے. جسٹس نکلن, اس نے میتھیو نکلن نے کیا کہا جب یہ کہتے تھے نا کہ وزیر اعظم صاحب ہیں بہت مصروف ہوتے ہیں اور پاکستان سے باہر آنا بڑا مسئلہ ہوگا. میں آپ کو بتایا تو کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. جج نے یہ کہا کہ ان دس کورٹ روم دا پرائم منسٹر از اے کلیمنٹ لائک اینی ون ایلس. یہ میری عدالت ہے, یہاں پہ جج جو پرائم منسٹر ہے اس کی بھی ایک ایسی حیثیت ہے جو عام سائلین کی ہے. 13 تاریخ کو اگر جو صاحب جواب نہیں آتا اس کو خارج کر دیا جائے گا نمبر 1, اور اگر جواب آ گیا جس کو عدالت جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتی ہے, جس کا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ایسا نہیں ایسا ہوا ہے, تو پھر یہ 13 تاریخ کیوں دی گئی ہے اگر واقعی جواب جو ہے وہ آ چکا تھا ان کی طرف سے. پھر یہ بھی اہم ہے کہ اگر جواب شہباز شریف ان کے وکیل دے دیتے ہیں تو پھر اس کی پری جو ہیئرنگ ہوگی, ٹرائل ہیئرنگ ہوگی اور کیس مینجمنٹ کانفرنس ہوگی. اس میں شہباز شریف کو برطانیہ کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر ڈیلی میل کے وکیلوں کا سوالات کا سامنا ہوگا, کراس ایگزامن کیا جائے گا, اور پھر ان سے یہ پوچھا جائے گا. میں نے تھوڑی سی اس پہ پوچھا لوگوں سے کہ اس میں کیا ہے. ایویڈنسز کے اندر بینک ٹرانزیکشنز ہیں, برطانوی جو منی ایکسچینج تھی اس کا ذکر ہے, پاکستان میں جو بینک ٹرانزیکشنز ان کے فیملی کے اکاؤنٹس میں ہوتے رہی ہیں اس کا حوالہ ہے. تو پھر ایک ہی طریقہ جو صاحب اگر یہ کہہ دیں کہ یہ ٹرانزیکشن جعلی انہوں نے تیار کی ہے یا بینک اسٹیٹمنٹ جعلی تیار کی ہے, اس کے علاوہ کن نے جعلی کی نے, عرفان ہاشمی نے یا غلام حسین نے؟ لیکن سوال ویسے عرفان یہ بات تو صحیح ہے نا, ہمارے جو محترم پیارے جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ کہہ تو صحیح رہے ہیں کہ ایٹمی حملہ ہے. جب ان کو وہاں پہ کھڑا کر دیں گے وہاں پہ ڈاک کے اندر, ان کے سوالوں جواب ہوگا وہاں پہ, وہ پاکستان کی عدالتیں تو ہے کوئی نہیں ہے, تو وہاں پہ جواب دینے پڑیں گے. دوبارہ آپ کو سنواتے ہیں کہ کس طرح کہا جو ہے شہباز صاحب نے کہ یہ ایٹمی حملہ ہے. برطانیہ کا وہ جو اخبار ہے آن لائن ڈیلی میل, رپورٹر ہے مسٹر راس, اس کو پینلٹیز ہوئی ہوئی ہیں. اس اخبار کو اب کئی سینشورز مل چکے ہیں. بدترین وار ہے عمران خان کا میرے خلاف اور اس کے ساتھیوں کا. یہ ایٹمی حملے سے کم نہیں ہے. میں اپنے دوستوں, ساتھیوں اور پاکستان کے عوام کے ساتھ مل کر پاکستان کی عزت کو ہم برطانیہ کی عدالت میں ریسٹور کروائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ میری بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے.
اچھا عرفان، مجھے اب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ جواب نہیں جمع کرواتے، کیس خارج ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اخبار کی طرف سے ان کے اوپر کیا ایک کاؤنٹر حد کے عزت کا دعویٰ ہوگا یا کیا ہوگا؟ وہ دعویٰ انہوں نے کیا ہوا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں سر، کیس اگر خارج ہو جائے کام ہوگا. ایک کام میں بتا دوں، اس میں جتنی بھی لیگل کاسٹ ہے نا، جتنا پیسہ ان کا خرچ ہوا وہ ان کو دینا پڑے گا. یعنی ابھی تو انہیں صرف 27,000 پاؤنڈ جو ہے نا، وہ ایک درخواست جو گئی تھی کہ ہمیں اسٹے دے دیا جائے، اس کو اڑا دیا. اگر یہ کیس آ جاتے ہیں پھر عدالت یہ ڈیلی میل بھی ان کے خلاف کیس کر سکتی ہے، اور پھر یہ آگے بالکل ہو سکتا ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمیں عدالت میں فضول گھسیٹا، ہمارا ٹائم برباد کیا، لیگل ٹیمز کو ہم نے ہائر کیا، آپ کو اس کی لیگل جو ہے ڈیمیجز دینے پڑیں گے. ویسے عرفان، آپ کے سورسز تو ہیں وہاں پہ زبردست قسم کے، آپ کی سٹوریز ہم پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو سنتے بھی ہیں. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم وائبس کیا آ رہی ہیں ان کا جو ہیڈ کوارٹر ہے نون لیگ کا، لنڈن ہیڈ کوارٹر، اس سٹوری کے حوالے سے لیول آف کانفیڈنس کیا ہے؟ سر انہوں نے اپنا اسٹے جو تھا وہ ایکسٹینڈ کر دیا، وکیلوں سے رابطے ہو رہے ہیں. میری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق باقاعدہ ایک سیٹنگ بھی ہوئی اور آئندہ کا لائے عمل، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو پہلے تو پیسے دینا، کمپنی نے کہا کہ پہلے تو آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اور تاریخ اس میں لکھی ہے کہ پیسے آئیں گے کہاں سے، کس طرح پیسے ادا کرنے ہیں، تو اس کا ایک میکنزم طے کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد اس لیے وہ رکے بھی. اور اب عدالت میں جواب کیا دینا ہے، یہ بڑا ہی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ قانونی جو پروسیڈرز ہیں پاکستان سے تھوڑی سی ذرا مختلف ہوتی ہیں. ایک رپلائی جو ہے وہ بار بار دیا جا رہا تھا، لیکن اس کو انٹرٹین نہیں کیا گیا. 50 نقطے اٹھائے گئے ہیں ڈیوڈ روز کے اس جواب کے اندر کہ یہ ایویڈنس ہے، انہیں پوائنٹ وائز اس کا ریبرٹل دینا ہے. اگر عدالت 13 تاریخ کو جو ریبرٹل پوائنٹ وائز جمع کرواتے ہیں، اگر وہ ایکسپٹ کر لیتی تو پھر کیس آگے چلے گا. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ریبرٹل جو ہے وہ اتنا آسان ہوگا، کیونکہ اب تک کارٹر اینڈ رک نے اگر کچھ نہ کچھ ہوتا تو ضرور کچھ نہ کچھ جمع ہو چکا ہوتا. تو چوہی صاحب اس کا جی آپ نے ایک بات نوٹ کی ہو کہ انہوں نے ٹائم بائی کیا ہے. 2 سال میں انہوں نے پولیٹیکلی ایک نیریٹو ڈیولپ کیا نا. آپ کو یاد ہوگا شہباز باہر نکلے تھے تو انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کہاں گیا وہ ڈیوڈ روز، آج ہم نے اس پہ مقدمہ کر دیا. یہ مقدمہ کاش یہ حسن نواز والی جو اس سے پہلے ڈیلی میل کی سٹوری تھی نا، اس پہ بھی کرتے، جس میں کہا گیا تھا کہ یہ 6 پراپرٹیز ہیں اور سارا یہ صرف ٹائم بائی کرنے کے لیے کیا گیا تھا. اب یہ دیکھنا یہ کہ 13 تاریخ کو ریبرٹل کو ایکسپٹ عدالت کرتی ہے یا نہیں کرتی. اگر نہیں کرتی تو سر دے وونٹ بی اینی کیس. چوہی صاحب یہ مطلب ہے کہ چوہی صاحب اس کا مطلب ہے کوئی تاپ جڑا چڑھے ہے وہ تاپ صحیح چڑھے ہے، کوئی ایم نہیں چڑھے ہے. No, it was very glaring and naked blatant کیس ہے، اوپن اینڈ شٹ. اصل میں یعنی ہم ایک گیسٹ کی لسٹ دیں گے کل، جن کے پاس ان کے کچھ اور بہت بڑے ایویڈنس جو ہیں وہ پی ٹی آئی والوں کے ہاتھ آ گئے ہیں. اگر وہ گیسٹ کل آ جاتے ہیں شو میں تو ہم ان کے زبانی ہی آپ کو سنا دیں گے کہ کون کون سے ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ یو کے میں مزید پکڑے گئے تھے.